بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے ایک سیریز آف لیکچرز سٹارٹ کیا تھا، اس سلسلے کا یہ چھٹا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا ڈیفرنٹ ٹائپس آف ملٹی لیٹرل انوائرمنٹل ایگریمنٹس کے بارے میں، ان ڈیٹیل میں پڑھا تھا، ہر ایک کو الگ الگ سے۔ تو آج ہم اس کی تیسری کیٹیگری ڈسکس کریں گے یہاں پہ، جو کہ ہے فریم ورک ٹائپ آف ملٹی لیٹرل انوائرمنٹل ایگریمنٹس۔ فریم ورک ٹائپ آف ملٹی لیٹرل انوائرمنٹل ایگریمنٹس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فردر ایگریمنٹس اور پروٹوکولز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس ٹائپ میں آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج، جو کہ فریم ورک ٹائپ آف ملٹی لیٹرل انوائرمنٹل ایگریمنٹس کی ایک قسم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج ہے، اس کو کلائمیٹ چینج کانفرنس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کلائمیٹ کے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ موسمیاتی جو تبدیلی ہے اس کے حوالے سے ہے، تو اس لیے اس کو کلائمیٹ چینج کانفرنس بھی کہا جاتا تھا۔ اس کو نیگوشیٹ کیا گیا تھا جو ریو سمٹ ہوا تھا، ریو سمٹ ان ریو ڈی جنیریو برازیل میں 1992 میں جو سمٹ ہوا تھا، اس میں اس کو نیگوشیٹ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کنونشن کو۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کنونشن کو ریٹیفائی کرنے کی یا اس کو کنونس کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل جو کلائمیٹ چینج ہے یا موسمیاتی تبدیلی، گلوبل وارمنگ، یہ ایک اہم ایشو بن رہا ہے، ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے دنیا میں، اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کلائمیٹ چینج ٹمپریچر بڑھ رہا ہے۔ تو ابھی تک جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ چکا ہے تقریباً 0.56 ڈگری سینٹی گریڈ تک۔ پریویس لاسٹ سنچری سے اب تک ٹیمپریچر 0.6 ڈگری تک بڑھ چکا ہے۔ تو اور یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹیمپریچر جو ہے، جو اگلی صدی ہے اس میں مزید اس پہ انکریز ہوگا، بڑھے گا۔ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹیمپریچر جو ہے مزید 1.4 سے 5.8 ڈگری تک بڑھے گا جو کمنگ سینچریز ہیں اس میں۔ تو یہ بہت ہی ایک الارمنگ سچویشن ہے، اس طرح ریپڈلی اور پروفونڈ چینج ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کے اندر، یہ ایک بہت خطرناک سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر اس طرح یہ سلسلہ رہا ٹیمپریچر کے بڑھنے کا، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو سنچری کا سب سے بڑا، سنچریز لانگ ٹرن ان دا لاسٹ 10,000 ایئرس، گزشتہ 10 سالوں کے اندر یہ سب سے کیا ہوگا، لمبا ایک وہ ہوگا کہ جو ٹیمپریچر بڑا ہے، اگر یہ سلسلہ جاری رہا اسی طرح کم سے کم ٹیمپریچر، تو یہ ایک بہت خطرناک عمل ہو سکتا ہے انوائرمنٹ کے لیے، اسپیشلی ہیومن بینگز کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ عوامل ہوتے ہیں، جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اس کے بہت سارے عوامل ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ گزشتہ 150 ایئرس کے دوران جو ترقی ہوئی ہے، انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ڈیفرنٹ ریزنز ہیں۔ ہم نے برن کرنا سٹارٹ کیا ہے ڈیفرنٹ کائنڈ آف فوسل فیولز، کول، ڈیفرنٹ کائنڈ آف آئلس، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے، جنگلات کٹ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا، جو ان سسٹینیبل فارمنگ پریکٹسز ہو رہی ہیں، جو کسان جو ہے فصلوں کو بڑھانے کے لیے کم وقت میں زیادہ فصلیں حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف فرٹیلائزر یوز کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ کائنڈ آف پیسٹیسائڈس یوز کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہا ہے انوائرمنٹ کے اوپر۔ اور اگر یہ سچویشن جاری رہی تو اس سے کیا ہو سکتا ہے، اس سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ ماس ایکسٹنکشنز ہو سکتی ہیں، جو دنیا کے اندر ریئر سپیشیز ہیں، انڈینجر سپیشیز ہیں، ڈیفرنٹ فلورا اینڈ فانا سپیشیز ہیں، وہ کیا ہوں گی، ایکسٹنکشن ہوں گی۔ اور اس سے سب سے بڑا ڈینجر یہ ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ جو انسان ہے، سب سے بڑا ٹارگٹ یہ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ ہم ہیومن بینگز ہیں، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو
کیا کریں گے کہ ہمیں جو ہے فیس کرنا پڑے گا اور ماؤنٹنگ ڈیفیکلٹیز آف کلائمیٹ چینج، ٹھیک ہے، ان دی فارم آف ڈیزاسٹرز کی شکل میں، سیویئر اسٹارمز کی شکل میں، فلیش فلڈس کی شکل میں، ڈرافٹس کی شکل میں، جو کہ آلریڈی ہم اس کو فیس کر رہے ہیں۔ یکدم ہمارا ٹیمپریچر پیٹرن چینج ہو رہا ہے، جو ہے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے ایوری ڈے، اور جو پریڈکشنز کیے گئے تھے اس سے پہلے جو سائنسدانوں نے، ڈفرینٹ ریسرچر نے، کہ یہ پریڈکشنز کیا تھا کہ جو ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہیں اس کے ایونٹس بڑھ رہے ہیں، یہ انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا۔ تو یہ صحیح ثابت ہو رہا ہے، یہ سچ ثابت ہو رہا ہے کہ انسانوں کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، ڈفرینٹ ایڈوانسمنٹ کی، لگژری لائف، ٹھیک ہے، ڈیفورسٹیشن، ڈفرینٹ ریزن، اس کی وجہ سے جو ہے ہم کلائمیٹ کو کیا کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا تھا کہ جو گرین ہاؤس کیسز ہیں نا، ان کی کنٹریبیوشن کو سٹیبلائز کرنا، اس کنونشن کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جو پری انڈسٹریل لیول ہے، یعنی کہ 1990 لیول تک لے کے جانا، ٹھیک ہے، ٹو ڈفرینٹ میتھڈولوجیز امپلیمنٹیشن کے ذریعے سے، ڈفرینٹ طریقے سے اس کی جو کنٹریبیوشن ہے گرین ہاؤس گیسز کی ایٹماسفیئر کے اوپر، اس کو پری انڈسٹریل لیول تک لے کے جانا ہے۔ جو انتھروپوجینک سورسز ہیں یا جو ذرائع ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کو کم سے کم کر کے جو پری انڈسٹریل لیول ہے، دیٹ از 1990، اسی تک لے کے جانا، جو گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن کی لمٹ ہے اس کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کنونشن کے اندر کیا پروویژنز ہیں، بنیادی طور پہ کیا پروویژنز ہیں جس کو فالو کرتے ہوئے ڈفرینٹ کنٹریز جنہوں نے اس کو سائن کیا ہے، یہ اس کے سگنیٹریز ہیں، ان پروویژن کو عمل کرتے ہوئے اس جو ٹارگیٹ ہے جو پری انڈسٹریل لیول کا 1990 لیول تک لے کے جانا گرین ہاؤس گیسز کو، اس کے اندر یہ ہے کہ کنونشن کے اندر بائنڈنگ لیمٹس نہیں ہیں گرین ہاؤس ایمیشن کے حوالے سے ہر ایک ملک کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اندر انفورسمنٹ میکانزم بھی نہیں ہے کہ آپ کو انفورس کیا جائے کہ آپ نے اپنے گرین ہاؤس ایمیشن کو اس لیول تک لے کے جانا ہے۔ اسی لیے اس کنونشن کو نان بائنڈنگ ٹریٹی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی کمپلائنس، وہ انفورسمنٹ نہیں ہے۔ ہر کنٹری جو ہے اپنے حساب سے اسٹینڈرڈ بنائے گا، لمٹس بنائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے فریم ورک، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا تھا، یہ جو فریم ورک ٹائپ آف کنونشن ہے، اس میں ادر پروٹوکول کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بائنڈ کرنے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ جہاں تک اس کنونشن کی مثال لیں تو اس میں جو کیوٹو پروٹوکول ہے، وہ ایک بائنڈنگ ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کنونشن کو، کلائمیٹ چینج کنونشن کو، جس میں جو لمٹس ہیں گرین ہاؤس گیسز، اس میں کیا ہے، اس میں انفورسمنٹ میکانزم ہے کیوٹو پروٹوکول۔ اس کے علاوہ جو تمام ممالک ہیں، جو آل کنٹریز ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ اوبلیگیشن ہے کہ وہ اپنا ایک اسٹیبلش کریں نیشنل گرین ہاؤس گیس انٹرونشنز کو، جو 1990 لیول کا جو ٹارگیٹ ہے، جو بینچ مارک ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر ملک جو ہے اپنے حساب سے اسٹینڈرڈ بنائے، اپنے حساب سے انٹرونشن کرے اس لینڈ مارک کو اچیو کرنے کے لیے، جو کہ 90 لیول کا ہے، 90 لیول پہ لے کے جانا ہے آپ نے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہسٹری میں کہ یہ کنونشن کب بنا تھا، کتنے ممالک نے اس کو سائن کیا اور ریٹیفائی کیا۔ تو یہ ہوا تھا جون 4 1992 کو، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس کے ایک سٹی میں ہوا تھا، نیو یارک میں۔ یہ افیکٹو ہوا تھا 21 مارچ 1994 سے، اور 50 ریٹیفیکیشنز جو ہیں، کنڈیشنز ہیں کہ یہ افیکٹو، اگر 50 ممالک جو اس کو ریٹیفائی کرتے ہیں تو یہ افیکٹو ہوگا۔ یہ اس کنونشن کے لیے ضروری ہے کہ اگر 50 ممالک اس کو ریٹیفائی کرتے ہیں تو پھر یہ افیکٹو ہو جائے گا اسی ڈیٹ سے۔ تو پارٹیز اس کے اندر 195 کنٹریز ہیں،
اس کے پارٹیز، اور ابھی تک تقریباً 165 کنٹریز نے اس کو سائن کیا ہے، اس کو سگنیچر کیا ہے، اس کو سائن کیا۔ اب ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے کب اس کنونشن کو سائن کیا تھا، ایڈاپٹ کیا تھا اور اس کو ریٹیفائی کیا تھا۔ تو پاکستان نے 1992 میں اس کو سائن بھی کیا تھا اور ایڈاپٹ بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کو پھر پاکستان نے ریٹیفائی کیا جنوری 2005 میں۔ تو پاکستان کے حوالے سے بھی ضروری ہے کہ کیونکہ جو آپ ڈفرینٹ کائنڈ آف پریپریشن کر رہے ہیں، جو کمپٹیٹیو ایگزامز میں آپ تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ ڈیٹس بھی آپ نے یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ جو ہے ملٹیپل چوائس کوسچن کے طور پہ آ سکتے ہیں کہ پاکستان نے کب سائن کیا تھا، کون سے سٹی میں یہ کنونشن ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپلائنس میکنزم کیا ہے اس کنونشن کا۔ کمپلائنس میکنزم میں آرٹیکل 12 کے مطابق جو ہے تمام پارٹیز کو ایک نیشنل انونٹری بنانی ہے جو اینتھروپوجینک ایمیشنز ہیں، سورس کے مطابق کہ سورس کیا ہے اس کا، گرین ہاؤس ایمیشنز کہاں سے نکل رہے ہیں، اور ریموول بائی سنکس، اور اگر آپ گرین ہاؤس گیسز کو کم کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ ایفورسٹیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سنکس ہیں، اسی طرح اسی حساب سے آپ نے بتانا ہے کہ اس کی ریموول بائی سنکس سے تمام گرین ہاؤس گیسز کی جو اس کنونشن کے اندر ایگریڈ کیا گیا ہے، جو ڈفرینٹ میتھڈولوجیز انہوں نے ڈیولپ کی تھی، اسی کے مطابق آپ نے نیشنل لیول پہ جو مین میڈ گیسز ہیں، ایمیشنز ہیں گرین ہاؤس گیسز کی اور ان کے سورسز کی، اور ریموول سنکس کے حساب سے کہ آپ نے انوینٹری بنانی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اوبلیگیشن ہے، یہ ضروری ہے کہ تمام جو ہے ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز دونوں جو ہے ان کے لیے ضروری ہے، یہ کمپلسری ہے کہ وہ کیا کریں، اس کے پارٹیز ہیں دونوں، اس کے پارٹیز کے اندر آتی ہیں ڈیولپڈ کنٹریز میں۔ کچھ کنونشن میں اس طرح ہوتا ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز کو اوبلیگیٹ کرنا ہوتا ہے، ڈیولپنگ کنٹریز کو نہیں کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر UNFCCC کے اندر جو ہے دونوں ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک دونوں اس میں شامل ہیں۔ لیکن اس میں ایک یہ اوبلیگیشن ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹری ہے اس نے سپورٹ کرنا ہے ڈیولپنگ کنٹری کو اس انوینٹری کی اوبلیگیشن کے لیے۔ اس کے علاوہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے حساب سے ڈیٹیلڈ میں پالیسیز اور جو میجرز جو بنا رہا ہے وہ کیا کرے، بنائے اور اس کو اڈاپٹ کرے اکارڈنگ ٹو جو کمٹمنٹ ہے آرٹیکل 4.2 کے مطابق۔ اس کنونشن کے آرٹیکل 4.2 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیولپڈ کنٹری جو ہے اپنے حساب سے پالیسیز اور میجرز بنائے اور اس کی ڈیٹیل میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے حساب سے پالیسیز اور میجرز بھی بنائے۔ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی کمپلائنس کرنا ضروری ہے اس کنونشن کے مطابق۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا آج کا لیکچر، یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج، جو کہ ایک فریم ورک ٹائپ آف ملٹی لیٹرل انوائرمنٹل ایگریمنٹ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہے تو میں ضرور کہوں گا کہ آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ جو اپ کمنگ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔